بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم لا تعداد درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور کروڑوں رحمتوں کا نزول آپ کی آل اور اصحاب پر۔ سرتابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کہ ظاہرہ ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نور ہدایت، اس پروگرام کے اندر ہم فقہ کے مسائل، شرعی مسائل، قرآن پاک کی صورتیں جو ہیں ان کے بارے میں کہ ان کا شان نزول کیا ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سورہ فاتحہ، کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں کون کون سے مضامین بیان کیے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون کون سے اس سورہ فاتحہ کے نام بتائے ہیں کہ اللہ نے کتنے اس کے نام رکھے ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی برکتیں کیا ہیں۔ یہ جاننے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرمایا حضرت علامہ مفتی احمد سعید نورانی صاحب۔ آئیے ناظرین آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ مفتی صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ تشریف لائے۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، یوں سمجھیے کہ سورہ فاتحہ، اور جس کو کی کہتے ہیں، چابی کہتے ہیں، کنجی کہتے ہیں، ہے نا، کہ دین میں داخل ہونے کی، جنت میں داخل ہونے کی، اور نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی کتنی بڑی فضیلت رکھ دی ہے، اور اس کے کیا کیا مضامین اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائے۔ تو آپ سے یہ جاننا ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر اس کا جو ابتدائی تعارف کیا ہے، اس کو کس طرح جو ہے کہ اگر انٹروڈیوس کرایا جائے۔ ہر سورہ کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے، وجہ تسمیہ ہے، تو اس کی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے ابتدا میں سورہ فاتحہ کو نازل فرمایا۔ اصل میں سورہ فاتحہ جو ہے یہ قرآن پاک کی ترتیب کے حوالے سے پہلی صورت ہے۔ میں یہ وضاحت کرتا چلوں، یہ ترتیب کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ کے اعجاز میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اس سے قبل کوئی صورت مکمل طور پر نازل نہیں فرمائی تھی۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ مکمل نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اس سے قبل سورہ علق، اس کی کچھ آیات نازل ہوئیں، سورہ مزمل کی کچھ آیات نازل ہوئیں، سورہ مدثر کی کچھ آیات اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی تھیں، لیکن سب سے پہلے مکمل طور پر نازل ہونے والی پوری صورت وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سورہ فاتحہ ایسی بابرکت صورت ہے کہ یہ قرآن پاک میں 2 مرتبہ نازل کی گئی، کیونکہ ایک مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور حیات تھا، ابتدائی زمانے میں یہ صورت نازل کی گئی، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور حیات میں بھی یہ صورت نازل کی گئی۔ اس لیے 2 دفعہ نزول ہوا ہے، 2 دفعہ نازل ہوئی، اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اس کو مثانی کے لفظ سے بھی یاد کیا 2 مرتبہ۔ ماشاءاللہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو 7 مثانی، 7 کا معنی 7 ہوتا ہے، مثانی 2 مرتبہ، یہ 7 آیات 2 مرتبہ اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائیں۔ اس کا اگر آپ لفظی طور پہ ترجمہ دیکھیں تو یہ مقصود ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کا ایک نام 7 مثانی بھی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس مبارک سورت کے کثیر نام ذکر کیے ہیں نا، تو تقریباً جو قرآن پاک کی مختلف تفسیروں سے حوالے ملتے ہیں، اللہ رب العالمین کے حبیب نے 20 نام اس سورت کے مقدر فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اس کو سورہ فاتحہ بھی کہا، سورہ 7 مثانی بھی کہا، سورہ وافیہ بھی کہا، سورہ کافیہ بھی کہا، سورہ دعا بھی کہا، 7 مثانی بھی کہا، اور دوسرے بہت سارے نام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ اور ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے سورہ فاتحہ جیسی عظیم صورت مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی عطا نہیں فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے۔ صحیح۔ تو دوران نماز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مخاطب کیا تو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ پر تشریف فرما تھے، تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابی بن کعب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے،
تو سرکار نے فرمایا کہ میں نے آپ کو مخاطب کیا تھا، عرض کی حضور میں تو نماز ادا کر رہا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی اللہ اور آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو آواز فوراً دے، جواب ہاں دو؟ فوراً آ جاؤ، بالکل تو بالکل انہوں نے عرض کی کہ حضور آئندہ مجھ سے یہ غلطی کبھی نہیں ہوگی۔ نہیں ہوگی، ٹھیک تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم یہ بہتر سمجھتے ہو کہ میں تمہیں ایک ایسی صورت کے بارے میں مطلع فرماؤں کہ جو اللہ رب العالمین نے آج سے پہلے کسی نبی کی کتاب میں نازل نہیں فرمائی اور میری کتاب میں بھی دوسری مرتبہ نازل نہیں فرمائی؟ اللہ اللہ، عرض کی ماشاء حضور اللہ، ارشاد فرمائیے۔ واہ واہ، آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، آپ نے فرمایا کہ یہ صورت اللہ رب العالمین نے نہ تورات میں عطا فرمائی، نہ زبور میں عطا فرمائی، نہ انجیل میں عطا فرمائی، اور قرآن پاک میں بھی دوسرے مقام پر ارشاد نہیں فرمائی۔ واہ واہ، اور آپ نے فرمایا یعنی کہ اس سے پہلے کسی صحیفے میں، کسی لوح میں، کسی تختی میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اس عظیم المرتبت صورت کا تذکرہ نہیں فرمایا کیا کہنے، جو اللہ کیا رب کہنے، العالمین نے حضور کو عطا فرمائی۔ جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ مختلف نام دیے، 20 نام گنوائے آپ نے، بے شک، تو جو جتنا جس کو عزیز ہوتا ہے اس کے اتنے نام رکھتا ماشاءاللہ، بالکل۔ ہے نا؟ جی، تو یہ سورہ فاتحہ جو ہے ماشاءاللہ آپ نے بڑا خوبصورت اشارہ کیا ہے کہ اس کو ایک تو سورت دعا کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں کیونکہ قرآن پاک کے ابتدا میں ہے، ہوں، اور پھر علماء کرام نے اور مشائخ نے جو مختلف تفاسیر کے حوالے سے ذکر کیا، آپ فرماتے ہیں کہ ایک تو اس کا نام سورہ دعا ہے کیونکہ بندہ اس میں اللہ رب العالمین کی دعا کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، بالکل، اور دوسرا اس کا نام سورہ فاتحہ رکھنے کی جو وجہ تسمیہ ہے۔ فاتحہ اصل میں یہ افتتاح سے بنا ہے جس کا لغوی طور پر مطلب ہوتا ہے شروع کرنا، شروع کرنا، اور عام طور پر کسی کتاب کے آغاز میں یا کسی مقدمے کے آغاز میں جو چیز ذکر کی جاتی ہے وہ فاتحہ کہلاتی ہے۔ بالکل، تو یہ قرآن پاک کے شروع میں ذکر انٹرنس کی ہو گیا گئی، یہ، جی، اور اس کو سورہ دعا اس لیے کہتے ہیں، جیسے آپ نے انٹرنس کا لفظ ذکر کیا نا، تو دلچسپی کے لیے ٹھیک آپ ہے، اندازہ فرمائیں کہ اس کے اندر وہ مضامین ذکر کیے گئے، جب کوئی کتاب ہوتی ہے نا اس کتاب کے شروع میں جو الفاظ ذکر کیے جاتے ہیں ہاں ہاں ہاں، در حقیقت وہ پوری کتاب کا پیش خیمہ ہوتے ہیں۔ وہ وہ دیباچہ جو لکھا دلچسپی، جاتا ہاں ہے، وہ دیباچہ جو ہے نا وہ کیا دلچسپی پیدا کرتا ہے اس کیا کتاب بات کے ہے، پڑھنے میں۔ واہ واہ، یہاں پر اللہ رب العالمین نے دلچسپی پیدا کرنے کے لیے سورہ فاتحہ کا ذکر کیا، اور اس کو ترتیب میں پہلے اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ پورے قرآن کے تلاوت کرنے کا مقصد ہمارا دعا ہے اللہ کی بارگاہ سے، اللہ پورے قرآن اللہ، کے تلاوت کرنے کا مقصد ہے ندا اللہ کی بارگاہ میں، یہ دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں ہے، یہ سوشل ورکر کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارا اصل بنیادی مقصد قرآن پاک کی تلاوت کا اللہ کی بارگاہ سے التجا اور دعا کرنا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن مجید فرقان حمید کے آغاز میں سورہ فاتحہ کا جو ذکر کیا گیا نا، تو علماء کرام نے فرمایا کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین جل جلالہ کی حمد بھی ہے، اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ سے التجا اور دعا بھی ہے، واہ، اور بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اظہار وفاداری بھی پیش کرتا ہے۔ بے شک، پہلی 3 آیات جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ مختص کی گئیں، آخری 3 آیات بندے کی ندا کے ساتھ مختص کی گئیں، اور درمیان کی ایک آیت مبارکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دونوں مقاصد کی طرف بندہ اللہ کی حمد بھی کرتا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اظہار وفاداری بھی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ایاک نعبد، اے کریم مالک میں عبادت کے لیے صرف اور صرف تیری ذات کے ساتھ مختص ہوں۔ واہ واہ، یہ بات واضح رہے کہ دنیا کے کسی طاقت کے ساتھ، دنیا کے کسی بت کدے کے ساتھ، دنیا کے کسی شرک خانے کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایاک نعبد، مالک میں تیری بارگاہ میں عبادت کرتا ہوں، وایاک نستعین، اور پھر بندہ اپنی اللہ کی بارگاہ میں وفاداری، کیا مالک مدد تو میں تیری ذات سے مانگتا ہوں۔ کیا بات ہے، اسی کو کنٹینیو کریں گے مفتی صاحب ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید ناظرین، نور ہدایت میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے درمیان تشریف فرمائے حضرت علامہ مفتی احمد سعید نورانی صاحب بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں سورہ فاتحہ کے مضامین پر۔ آئیے دوبارہ سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی حضرت، جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں عرض کر رہا تھا کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، وایاک نستعین، اے میرے مالک میں تیری بارگاہ میں مدد کے لیے جھکتا ہوں۔ میں اپنی زندگی کے آغاز سے لے کر اپنی زندگی کے اختتام تک تیری بارگاہ سے ہدایت مانگتا ہوں، تیری بارگاہ سے قوت مانگتا ہوں، طاقت مانگتا ہوں۔ اے میرے مالک میری دنیا کی ہر طاقت، ہر قوت تیری بارگاہ سے عطا ہوتی ہے۔ بندہ اللہ کی بارگاہ میں اظہار وفاداری کرتا ہے۔ اب جس طرح شروع ہے نا، شروع میں الحمدللہ، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو پہلے تو کہا کہ شکر ادا کرو،
پھر میری حمد بیان کرو، اس کے بارے میں کیا؟ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی جو سورہ فاتحہ ہے اس کے 7 آیات مبارکہ ہیں، اور 7 آیات مبارکہ کے پہلی 3 آیات مبارکہ جو ہے نا یہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے ساتھ مختص ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر یہ بھی ذکر کیا ہے نا کہ جس نیک کام کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے نہ کیا جائے تو وہ ادھورا اور بے برکت رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ گویا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ پر عمل بھی ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کے آغاز میں اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سلام نیاز پیش کرتے ہیں، عجز و انکساری پیش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اطاعت کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے۔ اگلے 3 آیت کے بعد اگلی ایک آیت مبارکہ تو چونکہ مابین ہے بندے اور اس کے مالک کے درمیان، آگے جو اگلی 3 آیات مبارکہ ہیں اس کے اندر بندہ اپنے رب کی بارگاہ سے ہدایت کی دعا مانگتا ہے۔ کتنا خوبصورت انداز ہے، آپ دیکھیے بندہ عرض کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، صحیح، میں قبلہ آپ کی بارگاہ سے ایک آپ کے توسل سے نور ہدایت پروگرام کے حوالے سے ناظرین تک ایک سوال پہنچانا چاہتا ہوں، بڑا قیمتی سوال ہے۔ جی جی، ایک بندہ بڑے خوبصورت انداز میں لباس تبدیل کرتا ہے، بڑے آسن انداز میں وضو کرتا ہے، وہ دنیا کے سارے کام چھوڑ دیتا ہے، والدین کو، بہن بھائیوں کو، عزیز و اقارب کو، خاندان کو، کاروبار کو، وہ ٹائم نکال کر مسجد کی طرف جاتا ہے، مسجد میں پہنچتا ہے، نماز کا انتظار کرتا ہے، نماز کے انتظار کرتے کرتے بالآخر نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز میں کھڑا ہوتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں تکبیر تحریمہ کہتا ہے، بالکل، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد اب وہ اللہ سے کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے مالک مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ اللہ اکبر۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب وہ کون سی ہدایت مانگ رہا ہے؟ یہ سوال یہ میرا تھا، میں نے آپ سے کرنا تھا، آپ نے خود ہی کر دیا، جزاک اللہ۔ اب دیکھیے وہ بندہ ہے تو ہدایت کے راستے پر، بالکل، وہ کاروبار چھوڑ چکا ہے، وہ والدین کو چھوڑ چکا، اولاد کو چھوڑ چکا، بیوی کو چھوڑ چکا، دنیا کی قیمتی چیزوں کو چھوڑ کے وہ اللہ کی بارگاہ میں مختص ہو کے بیٹھا ہے۔ وہ پھر عرض کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، میرے مالک مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دے، مجھے ہدایت عطا وہ کون سی ہدایت مانگ رہا ہے؟ میں عرض کروں کہ ہدایت کے بارے میں علماء کرام نے جو تشریحات بیان فرمائی ہیں، فرمایا کہ ہدایت کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ ایک ہدایت کا معنی ہوتا ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھا دینا۔ ایک ہدایت کا معنی ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، مقصد تک پہنچا دینا، منزل تک پہنچا دینا۔ ماشاءاللہ۔ اگر اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اگر یہاں پر بیٹھے ہوئے کوئی سوال کرے کہ مجھے فلاں سوسائٹی میں یا فلاں بازار میں یا فلاں منزل تک پہنچنا ہے، تو اس کا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو کہیں گے بیٹا آپ یہاں سے سیدھے چلے جائیں، تو آپ 10 کلومیٹر سفر کریں گے، پھر آپ دائیں طرف مڑ جائیں، پھر فلاں بلڈنگ آئے گی، پھر آپ بائیں طرف مڑ جائیں، یہ اس کو مخصوص نشانیاں بتائیں گے، فلاں جگہ پر اس نشانی کی جو عمارت ہوگی وہ آپ کی منزل مقصود ہے۔ ایک تو یہ راستہ ہے، یہ ہے اراءۃ الطریق۔ دوسرا ہے ایصال الی المطلوب، مقصود تک پہنچا دینا، منزل تک پہنچا دینا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسے کہیں کہ آؤ بیٹا بیٹھو میری گاڑی میں، اور گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے باقاعدہ اس مقام پر جا کر روکنا کہ یہ ہے تمہاری منزل۔ کیا بات ہے، خود پہنچا کے آ جانا۔ اب بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ میرے مالک اراءۃ الطریق عمل تو میں نے کر لیا، تیری رضا کی خاطر میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، میں مسجد میں آ کے بھی بیٹھ گیا، مقصد مولا میرا یہ تھا کہ میں تیری بارگاہ میں پہنچ جاؤں۔ اب اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے مالک تو مجھے یہاں سے پکڑ اور اپنی بارگاہ میں پہنچا دے۔ کیا تفسیر آپ نے بیان کی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ آپ کو جزا دے۔ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ ہدایت کا مطلب ہے۔ بہت وہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ ایک کنیکشن ہے، واہ، اور یہ اپنے بندے کا اپنے رب کے ساتھ مستقل تعلق ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جتنا قریب بندہ نماز میں اپنے رب کے ہوتا ہے اتنا کسی عبادت میں نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے حضرت، آپ نے بڑا اچھا، یہ اصل میں یہ سورہ فاتحہ ایک وہ حضرت علی کا قول ہے نا کہ 70 اونٹوں پر اس کا تفسیر رکھ دی جائے تو اتنا میٹیریل ہو کہ 70 اونٹ بھی اس کا وزن نہ اٹھا سکیں، وہ بھی کم پڑ جائے، تو اتنا ہم اس پروگرام میں کیا کر سکتے ہیں۔ بس ایک سوال آپ سے آخری میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، نماز جب پڑھتے ہیں تو ہر شخص جو ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی اگر انڈیویجول نماز پڑھتا ہے۔ تو فقہ حنفی میں بھی ہے، اور یہ بات ائمہ کرام بھی بتاتے ہیں کہ جب امام کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے تو اس وقت امام کی قرأت مقتدی کی قرأت کہلاتی ہے۔ تو کچھ فقہ میں یہ بات نہیں ہے، تو لوگ اس میں کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ذہن کو برانگیختہ کرتی ہے یہ بات، بالکل، کیونکہ ذہن
کیونکہ حدیث بھی وہ پیش کی جاتی ہے، بخاری شریف کی حدیث بھی وہ کوٹ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تک آپ نے فرمایا کہ جب تک سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی. تو پھر اس صورت میں کیا صورتحال، کیا اس کا کیا کر سکتے ہیں، اس کے معاملے میں کیا سوچ سکتا ہے انسان؟ اس حوالے سے فقہ حنفیہ کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ امام کی تلاوت مقتدی کی تلاوت ہوتی ہے. جو امام نے تلاوت کر لیا اس کا اجر اللہ مقتدی کو بھی عطا فرمائے گا، اور مقتدی تلاوت میں امام کے پیچھے نہیں پڑتا. اس کے اوپر بھی ایک قرآن پاک کی آیت مبارکہ بطور دلیل موجود ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فاتحہ کے حوالے سے جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان بیان فرمایا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو یہ حدیث مبارکہ بھی موجود ہے. لیکن میں اس میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن پاک میں ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ جب قرآن پاک تلاوت کیا جا رہا ہو تو اس کو سنو خاموشی سے، اور وَأَنصِتُوا، خاموشی اختیار کرو. بالکل اس کو سنو اور خاموشی اختیار کرو. تو یہ قرآن پاک کی چونکہ تلاوت ہے تو اس کو سن کر خاموشی اختیار کی جاتی ہے. یہ فقہ حنفیہ کا موقف ہے. تو بے جہر ہوئی نا جب نہیں، نماز میں عرض کروں گا دیکھیں یہ تو جہری نماز میں تو ہو گئی، مغرب میں بھی ہوگی، عشاء میں بھی ہوگی، نماز فجر میں بھی ہوگی. ظہر اثر میں اب ظہر اور عصر کی نماز، تو چونکہ اس میں ایک تعطل وارد ہو رہا تھا کہ ظہر اور عصر کی نماز میں کیا کیا جائے، تو ظہر اور عصر کی نماز میں امام کی تلاوت مقتدی کی تلاوت تصور ہے. جو امام نے تلاوت کی ہے وہی مقتدی کی تلاوت ہے. جب امام نے سری انداز میں تلاوت کر لی تو مقتدی کی بھی سری انداز میں تلاوت ہوگی. کیونکہ ایک مقام پر ایک مفہومی حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نماز کے بعد پیچھے مڑ کر فرمایا کہ نماز میں کون مجھ سے جھگڑا کر رہا تھا. عرض کی حضور نماز میں آپ کے ساتھ جھگڑا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی تلاوت کر رہا تھا تو الفاظ مکس ہو رہے تھے. اچھا، تو نماز میں امام کے پیچھے تلاوت نہیں ہوتی. باقی قرآن مجید فرقان حمید کی یہ جو حدیث مبارکہ نا سورت کے مطابق کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہے. تو سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ کافیہ بھی ہے. سورہ کافیہ کی وجہ تسمیہ بھی علماء کرام نے یہی ذکر کی ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا تلاوت کرنا فرض ہوتا ہے. نماز میں سورہ فاتحہ کا تلاوت کرنا واجب ہوتا ہے. اور بطور قرات اگر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد بطور سورت کسی اور سورت کو تلاوت نہ کیا، چھوٹی سورت ملانے کے لیے بندہ رکوع میں چلا گیا تو اس کی نماز تو ادا ہو جائے گی. لیکن سورہ فاتحہ دوسری سورت کا متبادل بن سکتی ہے، لیکن کوئی دوسری سورت سورہ فاتحہ کا متبادل نہیں بن سکتی. کیا کہنے دوسری نہیں بن سکتی، اس لیے اس کا نام سورہ کافیہ بھی ہے. ماشاءاللہ. تو قرآن مجید اچھا دوسرا اس کا اعجاز یہ بھی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی بقیہ جو صورتیں ہیں اگر نماز کے اندر دوران تلاوت ان میں سے ایک آیت بھی پڑھ لی جو ایک بڑی آیت مبارکہ کے مقابل تھی تو نماز ادا ہو جائے گی. لیکن اگر سورہ فاتحہ تلاوت کرنی ہے تو یہ مکمل ہی ادا کرنی ہے، ساتھ کی ساتھ آیتیں، یعنی کہ اس کی 2 آیتیں پڑھ کے اس کو اسکپ نہیں کر سکتے. کیا بات ہے، جزاک اللہ. مفتی صاحب اس میں سوال بہت سارے ہیں اور اتنے طویل ہیں کہ اس کو ہم کئی گھنٹوں تک یہ بات بحث چل سکتی ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کو ضرور دعوت دوں گا، آپ تشریف لائیں گے اور اس کی مزید جزیات پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، آج کے اس پروگرام نور ہدایت میں ہم نے سورہ فاتحہ کی مختصر اس کا تعارف اور مختصر اس کے فقہی مسائل آپ کے سامنے ہم نے رکھے. امید کرتے ہیں آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان زبیر الوی کو پروگرام نور ہدایت سے اجازت دیجیے. فی امان.